اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی غزل کے 2 اشعار آج زیر مطالعہ رہیں گے، شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4۔ ڈاکٹر اقبال اپنی اس غزل میں کہتے ہیں کہ نومید نہ ہو ان سے ہے رہبر فرزانہ، کم پوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی۔ مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلیں گے۔ نومید ہو گیا، مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، ہمت ہار دینا، حوصلہ ختم کر دینا۔ مایوس لفظ یہاں پر بہتر اور درست رہے گا۔ اے رہبر فرزانہ، رہبر کہتے ہیں رہنما کو، رہبر فرزانہ ہو گیا عظیم رہنما، سمجھدار آدمی، سمجھدار رہنما، فہم و فراست رکھنے والا، شعور رکھنے والا شخص۔ کم کوش، کم اور کوش 2 لفظ مل کر بتا رہے ہیں کہ کوشش کم کرنے والے، تھوڑی کوشش کرنے والے، سست لوگ، بے ذوق، ایسے لوگ جن کے اندر کوئی جذبہ نہ ہو، جن کے اندر کوئی آگ نہ جل رہی ہو، جن کے دل کی آگ بجھ چکی ہو۔ مفہوم کی طرف چلیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ سمجھدار رہنما، ان سے نا امید نہ ہو، ان سے مایوس نہ ہو۔ یہ لوگ سست ضرور ہیں لیکن یہ جذبات سے خالی نہیں ہیں، یہ بے ذوق نہیں ہے، ان کے اندر ذوق موجود ہے، ان کے ذوق کو پروان چڑھانا ہے، ان کے جذبات کو درست راستے پر لانا ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں۔ ایک اچھے بہترین رہنما یا لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جذبات کو درست راستے پر لے آتا ہے۔ اس شعر کو لکھنے کا ایک خاص مقصد ہے ڈاکٹر اقبال کا۔ پاکستان کی تحریک میں جو کردار علامہ محمد اقبال کو حاصل ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں پر سر سید کا اپنا کردار ہے، نواب محسن الملک ہیں، نواب وقار الملک ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ذکاء اللہ خان ہیں، اوپر چلے جائیں تو سب کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ لیکن اقبال کا ایک اپنا مقام ہے، وہ مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کر رہے تھے۔ نہ صرف مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کر رہے تھے بلکہ وہ رہنما، وہ لیڈر، وہ سربراہان جو کبھی کبھی مایوسی کے در پہ چلے جاتے تھے، اقبال انہیں مایوسی کے در سے نکال کر انہیں عظمت، استقامت اور امید کے دروازے پر لے آتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان سے تھوڑے عرصے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال انہیں خط لکھتے ہیں، اس خط میں انہیں بتاتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی سربراہی میں پاکستان بن رہا ہے، فلاں فلاں علاقوں پر ایک آزاد ریاست بن رہی ہے اور ایک پاک سر زمین جس کا منشور لا الہ الا اللہ ہوگا، ایک زمین بنے گی، ایک ملک بنے گا، پھر وہ مسلمانوں کی سربراہی کرے گا۔ اسی تناظر میں ڈاکٹر اقبال مخاطب قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ ہے عظیم لیڈر، ہے عظیم رہنما، ہے فہم و فراست رکھنے والے انسان، ہے مظلوم طبقے کے رہنما، آپ ان برے صغیر کے مسلمانوں سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1857 کی وہ جنگ جو مسلمانوں نے آخری جنگ کے طور پر انگریزوں کے خلاف لڑی اور اس میں بہت برے انداز سے ناکامی حاصل کی، اس کے بعد مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، مایوس، ناکام، اس ساری خوبیاں ان میں پائی جانا شروع ہو گئی تھی۔ اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح 20 تاریخ سے راستے، طریقے، پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکل حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال انہیں سہارا دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جذبات سے خالی نہیں ہیں، یہ بے ذوق نہیں ہیں، ان کے اندر ذوق موجود ہے، بس ان کے ذوق کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ذوق کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے چولہے میں آگ بجھ بھی جائے
لیکن پھر بھی اس کی راکھ میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. کیوں نہیں ڈالتا؟ کہ اس کی راکھ میں کوئی نہ کوئی ایسی چنگاری ضرور موجود ہوگی جو میرے ہاتھ کو جلا کے رکھ دے گی. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے حکمرانی چھن گئی ہے، ان سے عزتیں عظمتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر وہ جذبہ موجود ہے. بس اس جذبے کو ہوا دینے کی ضرورت ہے. آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو وقتی ان کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، یہ نا امیدی کی گرد جب ہٹے گی تو یہ مسلمان پھر اٹھے گا اور پھر آپ ہی کی سربراہی میں الگ ملک بنائے گا. یہ شعر اس تناظر میں لکھا گیا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں بھی کہا ہوا ہے کہ نہیں ہے نو امید اقبال اپنی کشتے وینا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کہہ رہا ہے کہ ہے ملت کے سربراہ، مٹی موجود ہے، اس کو نم کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑی زرخیز ہو جائے گی، پھر یہ بہت معیاری پھل دے گی. مٹی کی خصلت ہے کہ اسے جب بندے کو اعلیٰ فصل چاہیے ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اعلیٰ بیج کے ساتھ اسے کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اسے پانی لگایا جاتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمان موجود ہے، بس اس کے جذبات کو درست راستہ دینا ہے، اس کی امید بننا ہے، اسے بتانا ہے کہ تم وہی ہو جنہوں نے کبھی کیسو کسرا کو فتح کر کے رکھ دیا، کبھی محمد بن قاسم کی صورت میں سندھ لسبیلا تک اسلام کا پرچم لے آئے، کبھی محمود غزنوی کی صورت میں ہندوستان میں سومنات کا مندر گرا کے رکھ دیتے ہو، کبھی تم یوسف بن تاشفین ہو، کبھی تم اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید کی صورت میں ہو، کبھی تم سعد بن ابی وقاص کی صورت میں ہو، کبھی تم اس سے بڑھ کر حضرت علی جو خیبر کا قلعہ فتح کر کے رکھ دیتے ہیں ان سے تیری نسبت ہے. بس نسبت کو بیدار کرنا ہے، مقصد کو بتانا ہے کہ تمہارا مقصد کتنا اعلیٰ ہے، تمہارا مقصد کتنا عظیم ہے. پھر یہ مٹی اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ یہ اچھا معیاری اور معتبر پھل دے گی. تو یہی کہا جا رہا ہے اس پورے شعر میں کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، اے سمجھدار انسان، ان لوگوں کی سست روی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جائیں. یہی لوگ اٹھیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اور ہندوستان کے سینے پر ایک لکیر لگا کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کریں گے. اور جو ملک کے 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں، ان کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں حاصل ہوا. دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لا ہوتی، عالم بالا، عالم لاہوت. علماء کے نزدیک عالم کی 4 اقسام ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے، جو سدرۃ المنتہا کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر خدا کے عرش تک کا جو ایریا ہے اسے عالم بالا کہتے ہیں. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کوتاہی آ گیا کمی. یہاں پر کوتاہی سے ہم مطلب لیں گے تیری عزت میں کمی آتی ہو، تیرے وقار میں کمی آتی ہو، تیرے مقام میں کمی آتی ہو، تیرے معیار میں کمی آتی ہو. مفہوم کی طرف چلیں تو کہا جا رہا ہے کہ اے مرد مومن، جس رزق کو حاصل کرنے میں تیری پرواز میں کمی آ رہی ہو، اس رزق سے موت اچھی ہے. تم مر جاؤ لیکن غلط راستے پر نہ جاؤ، کیونکہ عظمت کے راستے پر، سچائی کے راستے پر، معیار کے راستے پر، حق کے راستے پر مر جانا جھوٹ سے، فراڈ سے، دغا سے، مکاری سے حاصل کی ہوئی عزت سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ کہ اس سے پہلے موت تمہیں مار دے. تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شاہوں کے تلوے چاٹنے سے، جھوٹی بات کرنے سے، غلط بات کرنے سے بہتر ہے کہ تم عزت کی موت مر جاؤ. کیونکہ جب تم عزت کی موت مرو گے تو پھر خدا تمہیں ایک مقام دے گا، اور وہ مقام کون سا ہے؟ شہید کا مقام، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں مگر تم نہیں جانتے، انہیں خدا کے ہاں سے رزق ملتا ہے. تو
ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے بلند پرواز رکھنے والے پرندے. یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال اپنی شاعری میں نوجوان کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے تشبیہ دے کر ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ کو مستعارے کے طور پر لیتے ہیں، بہت سارے الفاظ مستعارے کے طور پر لیتے ہیں اور مسلمان کو بتاتے ہیں کہ تم ہو کیا کیا. کہیں ڈاکٹر اقبال مسلمان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اسے مرد مومن، مرد کلندر، مرد کامل، مرد حق، مرد کمال، مرد برہان کہتا ہے. کہیں ڈاکٹر اقبال مسلمان کو، نوجوان کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہارا تعلق تو خالد بن ولید کے لشکر سے ہے، تمہارا تعلق تو محمد بن قاسم جیسے لوگوں سے ہے، تمہارا تعلق تو سیف اللہ کہیں حضرت علی سے ہے، کہیں تیرا تعلق صدیق اکبر سے ہے. ان تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر اقبال کے شعر بھی ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ مسلمانوں کو ان کے اصل سے جوڑے رکھ رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ عظمت، وہ شان و شوکت، وہ رفت، وہ بلندی جو بے غیرتی سے حاصل کی جائے اس سے بہتر ہے تم غیرت کی موت مر جاؤ. مسلمان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بلندی وہ نہیں ہے جو ظاہراً، یہ بلندی سے مراد ظاہراً بلندی، ظاہراً کامیابی جو ایک دنیاوی طور پر انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بڑائی کا معیار دولت، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ نہیں ہے، بلکہ بڑائی کا معیار کیا ہے کہ تم نے کس طریقے سے وہ مقام حاصل کیا ہے. اگر جائز طریقے سے حاصل کیا ہے پھر تم کامیاب ہو، اگر ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو. پھر وہ کامیاب ہے جو ختم ہو گیا. مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میدان کربلا ہے، یزید کی فوج بڑی ہے، حسین ابن علی کے پاس لشکر کم ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہر گھر میں حسین موجود ہے، ہر گھر میں حسین کے نام لینے والے موجود ہیں. یزید کا نام تو کوئی نہیں لے رہا. کہتے نہیں کہ پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ڈاکٹر اقبال بتا رہے ہیں کہ طاہر اللہ ہوتی، اگر تو غیرت کے مقام پر فائز رہے گا تجھے موت آ جائے گی، تو حسینی لشکر میں کھڑا ملے گا، تجھے مقام اور مرتبہ ملے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جس رزق سے، جس کام سے، رزق کو ہم وسیع معنی میں لیں، وہ کام ہر وہ عمل جو انسان کے معیار میں کمی لاتا ہو، ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ. اس لیے کہا گیا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تیرا کام جھکنا نہیں ہے. تو نے کیسو کسرا کو جھکا کے رکھ دیا، تو نے بڑے بڑے عرب کے سرداروں کو محمد عربی کے قدموں میں جھکا کے رکھ دیا. یہ تیرا مقام ہے. تو جھکنے کے لیے نہیں بنا، تو جھکانے کے لیے بنا ہے. ہاں تیری پیشانی جھکنے کے لیے بنی ہے، وہ خدائے واحد کے آگے ہے، باقی دنیا تیرے آگے جھکے گی. جو کہا گیا نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ زندگی مر جانا یا زندہ رہنا مقام مرتبہ نہیں ہے. مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ کوئی کس انداز سے مر رہا ہے. اور کیو شیر کے نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو عزت اور مقام مرتبہ مرد کلندر کا ہے وہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ مرد کلندر سیدھی بات کرتا ہے، معیاری بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، درست بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اور بادشاہوں کی طرح وہ لبی لپٹی باتیں نہیں کرتا. اس پورے شعر میں ڈاکٹر اقبال مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، اے انسانوں، اے ابن آدم، کامیابی اس میں ہے کہ تم غیرت کی موت مر جاؤ، غلط راستے پر نہ جاؤ. تم بھوکے رہ لو، غلط نہ کھاؤ. تم تھوڑا کما لو لیکن حلال کا کماؤ. تم سچ بولو چاہے تمہیں مشکل کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. تم جھوٹے راستے پر، غلط راستے پر اور غیر معیاری راستے پر نہ جاؤ. وہی نا کہ دلوں کو مرکز مہرو وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. بہت شکریہ.